الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتاب بعضكم بعضا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ زمانوں سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور رہنما فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسمنا ہوں. جھم جھم کر رضا پاک کا ہدیان شوق اعظم پر اللہم صلی علی سیدنا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ میں نے غیبت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَابُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا کہ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے بیان فرمایا، ظاہر سی بات ہے، فیکٹ تو نہیں ہے، جھوٹی بات تو ہے نہیں، ایسا تو نہیں کہ ایسے ہی کہہ دیا ہے، نہیں ریئلٹی نہیں ہے، لیکن ایسے ہی کہہ دیا، بات ایسی نہیں ہے. جب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت بھی ہے، کچھ نہ کچھ سچائی بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ نہیں، پیور کلیئر بالکل سچ 100%. ایک بزرگ نے ایک بندے نے ایک بزرگ کے سامنے کسی کی غیبت کی، آپ نے اسے ڈانٹا، اسے کہا الٹی کر، کہہ کر، تو ہاتھ ڈال کر اسے الٹی کروائی گئی اسے. جب اس نے الٹی کی، قید کی، تو گوشت کی بوٹیاں نکلی، بہت بدبودار، بالکل بدبو مار رہی ہے، گوشت کی بوٹیاں نکلی. بزرگ نے فرمایا یہ تیرے بھائی کا گوشت ہے، یہ مردہ بھائی کا گوشت جو تم نے ابھی کھایا تھا. تو ہم غیبت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ سوچ کبھی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری مجلسوں میں، ہماری تنہائیوں میں، ہر جگہ ہم غیبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اور غیبت کرتا ہے بندہ جو کرتا ہے اسے بھی بڑا مزہ آتا ہے، ہاتھ ہلا ہلا کر، تالیاں مار مار کر، ہاتھ ہائی فائی دے دے کر، تالی مار مار کر وہ کیا کر رہا ہے؟ غیبتیں کر رہا ہے. اس کو بڑا مزہ آتا ہے بیان کرنے میں، اور سننے والوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. ان کے چہرے میں دیکھے خوش، بالکل. بھائی کیوں خوشی مل رہی ہے تجھے کیوں خوشی مل رہی ہے؟ بیان کرنے والا یا سننے والا، دونوں کو پوچھ لیں کیوں خوش کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس برائی کر کے، کسی کی برائی کر کے بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مزہ بہت آ رہا ہے، خوشی بہت مل رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ فائدہ کوئی بھی نہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کاروبار بڑھ جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ تجوری میں مال بڑھ جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھی میسج آئے گا آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ جمع ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا دل میں خوشی ملتی ہے. برائی بیان کرو دل خوش ہو جاتا ہے، سنو کسی کی مزہ آتا ہے. یہ مزہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے اسے خوبصورت بنا دیا ہے، شیطان نے اسے خوبصورت بنا دیا. اللہ کے رسول فرماتا ہے شیطان گناہوں کو سجا کر خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور بندہ پھر جب اسے اختیار کرتا ہے اسے بڑا مزہ آتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے. تو یہ کام شیطان کا، اور شیطان یہ کام کر رہا ہے اور اپنے اس کام میں بڑا کامیاب بھی ہے. شیطان کو فخر ہے اپنے اس کام پر کہ میں یہ کام کرتا بھی ہوں، کامیاب بھی ہوں. ناکام نہیں ہوا، اس لیے کہ مسلمانوں کی 99% آبادی ایسی ہے جو غیبت میں مبتلا ہے.
1% کو چھوڑ دیا. کچھ تو ایسے ہیں, ایسا مت سمجھنا سبھی ڈوبے ہوئے ہیں, کچھ ہیں جنہوں نے اپنی لائف کا ایک گول بنایا ہے, شریعت کی راہ پر چلنا. انہوں نے اپنا ایک مطلع نظر, ایک ٹارگیٹ بنایا. انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی. وہ خود بھی نہیں کرتے, کوئی کرتا ہو تو کرنے بھی نہیں دیتے, خاموش, اس کی بات ہی نہیں سن رہے, یہ بات ہی بند کر دے. اب اگر اس کے پیٹ میں بہت دکھی رہا ہوں, ہوتا ہے ایسا, عورتیں کہتی ہیں یار جب تک بولوں گی نہیں پیٹ دکھے گا. دکھتا نہیں ہے, لیکن ایک ڈائلاگ ہو گیا ہے کہ جب تک بولوں گی نہیں پیٹ میں دکھے گا. اور وہ اگلے گی, بولے گی, اور جب بول دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے اگلی والی کے پیٹ میں دکھے گا جب تک وہ آگے نہ پہنچائے. اور پھر یہ بیماری عورتوں سے نکل کر اڑ اڑ کر مردوں میں بھی آ گئی, تو مردوں کے بھی پیٹ میں درد ہونے لگا جب تک وہ بیان نہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں, جب میں معراج کی رات گیا, معراج کی رات جب میں سفر پر نکلا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن بڑے بڑے تانبے کے تھے, تانبے کے ناخن. اس سے وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ نوچ رہے تھے, ایسے خود ہی نوچ رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل یہ کون لوگ؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا, یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے تھے, یعنی غیبت کرتے تھے. یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کا یہ حال. آج وہاں دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے, آج خود ہی اپنے آپ کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کا ارشاد فرمایا, تم بد زنی سے بچو, بد غنی سے بچو, بد گمانی سے بچو. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, اجتنبوا کثیرا من الظن, تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کسی کے بارے میں ہماری ایک تھاٹ ہوتی ہے, ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کسی کے بارے میں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا, اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا, رسول اللہ نے حدیث میں منع فرما دیا, ایاکم والظن, ایاکم والظن, تم ظن سے بچو. اور اللہ نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم, تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, اس لیے کہ اکثر گمان جو ہے, بہت سے گمان وہ گناہ ہوتے ہیں. تو اسٹارٹنگ یہی سے ہوتا ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی, کسی کے بارے میں برا سوچنا. ہم نے اس کے بارے میں ایک سوچ بنا لی, ایک تھاٹ ہمارا, اور ہم نے سوچ لیا کہ وہ ایسا ہے. اب وہ ہو نہ ہو الگ بات ہے, لیکن ہم نے اس کے بارے میں یہ سوچا. حالانکہ علماء اور فقہا فرماتے ہیں, آج کل کے زمانے کی مثال دے کر فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو ایسا ہونا چاہیے, وہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب ہو یا احیاء العلوم ہے, اس میں بیان فرمایا کہ لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے, حسن ظن رکھے, مومن بھائیوں سے حسن ظن, اچھا گمان رکھے. وہ کیسا ہے وہ اللہ دیکھے گا, وہ تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو. تو اب ہمارے زمانے کے نئے زمانے میں اگر ہم ایگزامپل دیں, مثال دیں, تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں, اگر ایک بندہ جو ہے نا, ایک بندہ وہ کان میں ایئر فون لگا کر, موبائل میں اٹیچ ہے, کان میں لگے ہوئے ایئر فون, اور وہ بندہ جا رہا ہے کہیں پر, ہم کیا سوچیں گے؟ ہم یہی سوچیں گے نا, گانے سنتے ہوئے جا رہا ہے. ہماری پہلی سوچ گانا سنتے ہوئے جا رہا ہے. آپ نے یوں کیوں نہیں سوچا قرآن سنتے ہوئے جا رہا, نعت سنتے جا رہا, تقریر سنتے ہوئے جا رہا, قرآن کی تفسیر سنتے ہوئے جا رہا ہے. ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ ہمیں اپنی سوچ یہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے رسول کو تم اچھا گمان رکھو, وہ کیسا ہے وہ مت دیکھو. آپ کو یار نکال کر اس کے کان سے نکال کر سن لو, گانا ہی ہوگا, گارنٹی ہے میری. جب تجھے چیلنج دینے کا بولا کون؟ تجھے گارنٹی دینے کے لیے کہا کس نے؟ تجھے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو اچھا گمان کر, وہ جیسا ہے وہ اللہ کے ہاں, اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہوگا, لیکن تو اچھا گمان کر لے. اچھا تو نے اگر اچھا گمان کر لیا, وہ تو سن تو گا نہیں رہا تھا, وہ گانے سنتے ہوئے جا رہا تھا, لیکن آپ نے سوچ لیا نہیں نہیں یار مسلمان ہے, نعتیں سن رہا ہوگا, صبح صبح گانے تو نہیں سن رہا ہوگا, صبح صبح قرآن کی تلاوت سن رہا ہوگا. آپ نے سوچا نا, اللہ آپ کو اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ آپ نے مومن کے بارے میں اچھا سوچا. اس پر اب آپ کو فری میں اجر و ثواب مل رہا ہے تو ہضم نہیں ہو رہا ہے. محنت سے ہو نا تو ہی ہضم ہوتا ہے, فری میں مل جائے تو ہضم نہیں ہوتا. اس سے ہم نہیں ایسا تو میں یوں گمان کیوں کر لوں کہ قرآن سن رہا ہوگا, نعت سن رہا ہوگا. حالانکہ میں مصر میں تھا
تو میں نے مصر میں دیکھا کہ وہاں ہر کوئی صبح میں فجر میں وہ ہر کوئی جو ہے نا بندہ نماز فجر کے بعد جب وہ کام پر نکلتا ہے، بس اسٹاپ پر ہو چاہے دکان کھول کر بیٹھا، چاہے جہاں کہیں ہو، بندہ قرآن ہی سن رہا ہوتا ہے۔ بس میں بھی قرآن چل رہا ہے، یعنی کہ ٹیکسی میں بھی قرآن چل رہا ہے۔ بندہ اگر کوئی بک پڑھ رہا ہے تو وہ بھی قرآن ہے۔ وہاں کی عورتیں بھی اپنے بیگ میں، اپنے پرس میں، ہمارے یہاں کی عورتوں میں صرف میک اپ کا سامان ہوگا، اگر بچے والی ہے تو بچے کی چڈیاں اور یہ وہ ڈائپر وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوگی، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ لیکن وہاں کی عورتیں اپنے بیگ میں اور جو بھی چیز رکھتی ہو قرآن ضرور رکھتی ہے۔ وہ بس جاپوں پر بس کے انتظار میں ویٹ میں ہے تو قرآن کھول کر کھڑی ہے، یا بیٹھی ہے تو بیٹھی ہے، پڑھ رہی ہے جیسے یہاں۔ اور یہ نہیں کہ صرف عورت، مرد، نوجوان تک، نوجوان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بس لے کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جیسے بس آئی بند کر کے رکھا، بس میں چڑھ گئے، پھر بیٹھے، پھر کھول کر شروع ہوئے، ٹکٹ لے لی، پھر اچھا کنڈکٹر کو ادھر سے ادھر گھومنا بھی نہیں پڑتا، وہ پھر بیٹھا ہوا ایک جگہ، وہ کہیں سے بھی وہ آگے سے چڑھتے ہیں، ڈرائیور کی یعنی طرف سے نہیں، پیچھے کی طرف سے چڑھتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہوئے جاتے، نہیں بھی لیا آگے جا کر بیٹھ گیا، پھر پیسہ پاس کر رہے ہیں، ہاں بھائی ٹکٹ بھیج دینا ہے، ٹکٹ آ گیا، وہ اپنا قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں۔ بس میں بھی قرآن چل رہا ہے، ٹیکسی میں بھی قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، دکان پر بھی قرآن کی یعنی جہاں کہیں جاؤ آپ کو قرآن کی تلاوت کے سوا کچھ ملے گا ہی نہیں۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو گانے زور زور سے بجاتے ہوئے جا رہا ہوں، ایک بندہ نہیں ملے گا پورے مصر میں، یہ میں کہہ رہا ہوں پورے مصر میں آپ دیکھ لیں، ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو گانے بجا رہا ہو صبح صبح۔ اب دن بھر وہ کیا کرتے ہیں میں نہیں کہتا، لیکن صبح ارلی مارننگ جب انہوں نے صبح کی ہے، فجر کی نماز سب پڑھ کر نکلے ہیں، فجر کی نماز یعنی وہاں تو 5 وقت میں فل بھیڑ ہوتی ہے، ایک یعنی مسجد جو نا ایک سب 150 سے 200 250 آدمی کی ایک صف ہوتی ہے، ایسی 8-10 صفیں لگی ہوتی ہے مسجدوں میں فجر میں، جتنی بڑی مسجد اتنی تعداد زیادہ، اور وہ فل پبلک جب نماز پڑھ کر نکلی ہے باہر، ہوں گے وہاں بھی کچھ ایسے ہوں گے جو فجر نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن اتنی تعداد اگر پڑھ رہی ہے نا تو وہ تھوڑے بوڑھے کا تو کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں۔ بہرحال تو وہاں آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت صبح سویرے یہی بندہ کرے گا، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں صبح سویرے بھی اگر وہ ٹرین پکڑنے کے لیے نکلا ہے تو کان میں لگا کر گانے ہی سن رہا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہ گانے سن رہا ہے؟ آپ اپنے مومن کے بھائی میں کے لیے اچھا گمان کر رہے ہیں، یا صبح سویرے تو قرآن کی تلاوت سن رہا ہوگا، نعت سن رہا ہوگا، تقریر سن رہا ہوگا، صبح مسلمان گانے تو نہیں سن سکتا۔ اب یہ سوچ لیں، بس آپ نے یہ سوچا، آپ کا کچھ گیا نہیں، صرف اس سوچ پر اللہ نے آپ کو اجر و ثواب عطا فرما دیا، اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فری میں بیٹھے بیٹھے ثواب کمانا ہے، آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہو یہ ایسا یہ ویسا، آپ اچھا گمان کر لیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا، غیبت سے بھی بچ جائیں گے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ غیبت ہمارے درمیان اتنی زیادہ عام ہے، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ہر جگہ غیبت بھری پڑی ہے، اور یہ ہم اس لیے کہ ہم نے غیبت کو سمجھا نہیں کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ یہ نہیں تو اسٹارٹنگ ہوتی ہے بدگمانی سے، سوء ظن، بدگمانی کی کہ ہاں یہ ایسا ہی ہوگا، اس کے بعد تجسس، اللہ نے دوسری چیز منع فرمائی، آ گیا اس میں ولا تجسس مت کرو، کوریدو مت، تجسس مت کرو۔ ہمارے پیٹ میں تب بھی دکھتا ہے جب ہمیں کوئی بات پوری کی پوری پتہ نہ چل جائے، ہم لیکن یہ تو بتا، لیکن وہ گیا کیوں تھا، ایسا ہوا کیوں تھا، یہ ہوا کیوں، اس نے کیا کیا، وہ بولا کیا، اس کے الفاظ کیا تھے، وہ کیا اس کے بولا کیا، وہ بولنا تو نے اپنی لینگویج میں بتا دیا، مزہ نہیں آیا، وہ کیا بولا وہ بتا، ہم اس میں کورید رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، تم تجسس نہ کرو۔ یہ تجسس جو ہے نا یہ جاسوسی سے بنا ہے، جاسوسی مت کرو۔ اور یہ جاسوسی کیا ہے کہ بندہ جب بدگمانی کر لی تو اب اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کیا دیکھو نا وہ کرتا کیا ہے، لگتا تو ہے مجھے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے، لیکن اب ہم جاسوس بن گئے، دیکھیں کہ واقعی وہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ پیچھے پڑا بندہ پڑا ساری ڈیٹیل کھنگال کر لے آیا، ساری ڈیٹیل کھنگال کر یہ اب نکال کے لایا نا، تو یہاں تو رہنا نہیں ہے، سب اگلنا ہے، تو اب وہ ایک کو بتائے گا، 2 کو، 4 کو، 10 کو، وہ پھیلاتا جائے گا، ہے نا، پورے محلے میں پتا چل گیا۔ کیسے پتا چلا؟ ایک نے دیکھا تھا، پورے محلے کو خبر ہو گئی، کیسے؟ اس لیے کہ پیٹ دکھا تھا،
اور پیٹ دکھا تو اس میں جمع رہا ہی نہیں، تو وہ نکال دیا، اس نے اگل دیا، تو بدگمانی سے تجسس، اور تجسس سے پھر بندہ پہنچا غیبت پر، غیبت پر۔ اور غیبت ہے ہی یہ کہ ایک بندے میں کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے۔ ایک بندہ دیکھیں، فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ ہے جو روزانہ رات کو چھپ کر جاتا ہے، چھپ کر، کسی کو نہیں پتا، وہ معاشرے میں ہمارے بیچ میں بہت سیدھا سادہ، لیکن وہ چھپکے سے کہیں سے شراب کی بوتل لے آتا ہے، رات میں چھپکے سے اپنے گھر میں پیتا ہے، سو جاتا ہے، صبح فریش اٹھتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ شراب پیتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ایک دن ایک بندے نے اسے شراب لیتے ہوئے دیکھ لیا، ایک دن دیکھ لیا کہ بندہ شراب لے رہا ہے نا، اسے دیکھ لیا، دیکھو وہ بندے نے چلا گیا، اب یہ دوسری جگہ جا کر پہنچ گیا اور جا کے اس کو تو میں نے آج وہاں دکان پہ دیکھا شراب خرید رہا تھا، تو شراب کی بوتل میں نے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا کمال کر دیا، ایک سیٹی تو فتح ہوئی گئی، ملک فتح ہوا نہیں ہوا، ایک سیٹی تو بندہ جیت ہی گیا ہے نا، حکومت $1 1 کروڑ روپیہ تو اس کو انعام میں مل ہی گیا، اس لیے کہ پتہ چل گیا۔ کیا پتا چل گیا کہ وہ تو شراب پیتا ہے۔ اب ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے، اب یہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، 64 سے آگے بڑھتا ہے 128، 128 سے 256، 256 سے 512، آگے بڑھتا ہی گیا بندہ ہے نا یہ، اور پھر پوری سٹی کو پتا ہے وہ تو شراب پیتا ہے۔ کبھی کسی نے آ کر کہہ دیا وہ ہے نا بندہ، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، ارے کیا اچھا آدمی شراب پیتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ارے مجھے پتا ہے شراب پیتا ہے، ایک کو نہیں پتا تھا اس کو بھی خبر کر دی، مجھے پتا ہے وہ شراب پیتا ہے۔ یہ آپ نے اس کا عیب کھولا، وہ چھپکے سے کر رہا تھا نا، تھا گناہ، لیکن یا تو آپ اگر اتنے اچھے تھے، اگر آپ اتنے اچھے تھے، اس کی بھلائی اور خیر خواہی چاہتے تھے تو اسے اکیلے میں سمجھاتے، تنہائی میں لے جا کر سمجھاتے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، شراب حرام ہے مت پیو، چھوڑ دو، سمجھانے کی کوشش کرتے، نہیں سمجھتا، پیتے رہتا، ٹھیک ہے اس کا گناہ، اللہ کے یہاں وہ اللہ کے یہاں کیسا ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ کے یہاں کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے پوری زندگی شراب پینے والا بندہ ایک آخری ایسا عمل کر جائے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، ایک آخری عمل ایسا کر جائے، وہ بشر حافی اللہ کا ولی کیسے بن گیا؟ ایک عمل نے اسے ولی بنایا ہے، ایک عمل نے۔ شراب کا کاروبار تھا تو لوگ تو یہی سمجھتے تھے شراب ہے، شراب بیچتا ہے، شراب کی دکان چلے، ٹھیکہ چل رہا ہے، بناتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، لیکن ایک عمل ایسا تھا کہ جس نے سارے گناہ دھو دیے، اور صرف گناہ نہیں دھلے ہیں بلکہ بندہ مقام ولایت تک پہنچ گیا، اعلیٰ مقام۔ آج پوری دنیا بشر حافی کو جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، کیوں؟ بھائی وہ تو شراب بیچتے تھے، کیوں اس کے مزار پر جاتے ہو؟ کیوں اس نے اچھے سے نام لیتے ہو بشر حافی کا؟ وہ تو شراب بیچتا تھا، نہیں شراب بیچتا تھا بھول جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی، اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا ہے نا، تو آخری اس کا کیا ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے اللہ کو اس کا کوئی ایسا ایک آخری عمل ایسا پسند۔ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ایک بندہ پوری زندگی، حدیث یہ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، ایک بندہ پوری زندگی اہل جنت کی عمل کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، نیکیوں کے کام کر رہا ہے، ماہ رمضان کے روزے، سارے کام، سارے نیک عمل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری زندگی اہل جنت کی عمل کرتا رہا، آخری لمحات میں اس کی تقدیر اس سے آگے بڑھ گئی اور اس نے آخری لمحے میں کوئی ایسا کام کیا جس سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ سچ آگے فرماتا اور ایک بندہ پوری زندگی اہل جہنم کی عمل کرتا رہا، آخری لمحات میں اس کی تقدیر اس سے آگے بڑھی، اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے اس کی مغفرت بخشش فرما دی، تو ہم نہیں جانتے نا۔ تو اب اللہ ستار العیوب ہے، وہ اللہ عیبوں کو چھپانے والا، تو وہ ستار وہ ستار ہے، خالق و مالک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، وہی حساب لینے والا، وہی سزا بھی دینے والا، وہی جزا دینے والا، بدلہ دینے والا، سب کچھ وہ ہے، اور سب کچھ ہو کر بھی وہ اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے۔ تو ہم تو بندے ہیں، ہم اس کے بندوں کے عیب کیوں کھولے؟
اللہ کے رسول فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ یہ یہاں پر یہ سارے نام ہے نا، الرحمن سے لے کر الصبور تک، یہ نام صرف شو کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان ناموں کو قرآن کی تختیوں میں بھی، قرآن کھولیں پہلے پیج پر سارے اللہ کے نام بیان کیے ہوتے ہیں، ایسے ڈیزائن میں بنائے ہوئے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں، یہ سارے کے سارے نام یہ اس حدیث کے لیے ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ وہ رحمان و رحیم ہے تو تم بھی اپنے اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ اگر وہ ستار ہے تو تم بھی، وہ چھپاتا ہے تم بھی بندوں کے عیوب کو چھپاؤ۔ اگر وہ غفار ہے معاف کر دیتا ہے تو تم بھی معاف کر دو، اور آج اگر تم نے میں کیوں معاف کروں، میں نہیں معاف کرتا، اللہ کل قیامت میں فرمائے گا میں کیوں معاف کروں، میں معاف نہیں کرتا، تو نے میرے بندے کو معاف نہیں کیا، میں تجھے معاف کروں، میں بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ ستار ہو کر چھپاتا ہے، اگر تم نے کھولے کل قیامت میں اللہ تمہارے عیب کھول دے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں بندوں کے عیب کھولتا ہے اللہ قیامت میں اس کے عیب کھول دے گا۔ جو بندہ یہاں غیبت کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، اللہ کل قیامت میں اسے سارے اہل محشر کے سامنے ذلیل و رسوا فرمائے گا، سارے عیب اس کے کھل جائیں گے۔ وہ دنیا میں چھپا ہوا تھا تو اللہ قیامت میں کھول دے گا، تو یہ سارے نام صرف نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو، اس کی جتنے صفاتی نام ہیں وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ کر لیا تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔